इमारत शरिया की 8वीं अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर जारी तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमारत शरिया में लंबी अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले साबिक़ नाज़िम मौलाना अनीसुर्रहमान क़ासिमी साहब, जिन्हें एक तवील तजर्बा इमारत शरिया का रहा है। 4 उमरा शरीयत के साथ आपको काम करने का मौका मिला है। उस वक्त दस्तूर क्या है इंतखाब का और किस तरीके से वो इंतखाब हुआ करता था? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने तो बराह रास्त जो है 3 इंतखाब को देखा है, उसमें मैं शरीक रहा हूँ और 4 अमीर शरीयत के साथ काम करने की सआदत हासिल हुई है। ये हमेशा से रवायत रही है और दस्तूर में दर्ज है कि अरबाब हल वक्त का इजलास बुलाया जाएगा। इजलास का लफ्ज़ है, मजलिस का लफ्ज़ है, निशस्त का लफ्ज़ है। तो जहाँ इससे ख़िलाफ़ कोई काम होगा, अलग अलग मीटिंगें होंगी या जमहूरियत के जो नए तरीक़े हैं उस तरीक़े पर बूथ को बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा शरिया जो इत्तिहाद के नाम पर अमीर शरीयत को एक होकर मुंतखब करती रही है, उससे हम लोग पहले ही मरहले में ये ज़हनी तौर पर तय कर लिया कि यहाँ इलेक्शन होना है, इत्तिहाद नहीं होना है। तो ये हम समझते हैं कि सबसे बड़ी गलती है, जिसका तअस्सुर जैसे ही अवाम में या अरबाब हल वक्त में पहुँचा तो उन्होंने इसको नकार दिया, रद्द कर दिया, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। कोविड का दौर चल रहा है। 100 साल में कभी कोविड नहीं आया था, तो जाहिर सी बात जो एक दस्तूर था इंतखाब को लेकर उसी तर्ज पर ये काम हो रहा था। अब कोविड में 8 से 51 अफराद का जमा होना मुमकिन नहीं है सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक। इसी वजह से इन लोगों ने मुख्तलिफ मराकिज़ को कायम किया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह 3.5 महीने से ज़्यादा अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, मज़ीद इंतज़ार किया जाएगा। इसलिए कि अमीर का इंतखाब तो अमीर की वफ़ात के 1 माह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक होना चाहिए। लेकिन कोविड की वजह से अगर ये मुलतवी इसकी मुद्दत में तोसी हुई है तो कोई हर्ज नहीं, हमें और इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए हम उस तरीक़े को जहाँ बदलेंगे तो सवालात पैदा होंगे, इंतशार पैदा होगा। और हमारा शरिया का जो बुनियादी मकसद है कौम को मुत्तहिद रखना, इस इलेक्शन के नाम ने कौम को मुंतशिर कर दिया। कई लोग आपके ताल्लुक़ से भी लोगों ने कहा कि अमीर शरीयत मौलाना अनीसुर्रहमान क़ासिमी साहब को भी होना चाहिए। तो इस दौर में क्या अपने आप को पाते हैं? देखिए, जहाँ तक कि मेरे अमीर बनने या नहीं बनने का सवाल है, हमने अपने अकाबिर के तरीक़े को देखा है कि अकाबिर ने कहीं अपने आप को उस ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया है। और कौम खुद जो है जिसको जिस ज़माने में ज़रूरी समझती है अपना सरदार बना लेती है। मैं आज भी उसी को समझता हूँ कि अरबाब शूरा हैं, अरबाब हल वक्त हैं। उलमा व मशाइख बड़ी तादाद में हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड में, वो ख़ुद किसी को अपने में से मुंतखब कर लेंगे। अगर आपको लोग बनाना चाहें तो आप तैयार हैं? मतलब यह है कि देखिए, हम लोग तो ये नहीं कहते हैं, हमसे बाद उलमा और मशाइख ने ये बात ज़रूर कही है कि अगर लोग आपका नाम लें तो आप इनकार मत कीजिएगा। हमारा जो तरीक़ा रहा है हमारे शरिया की खिदमत का, तो ज़ाहिर है हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब फरमाया करते थे कि निज़ामत का काम अमीर की इमारत से किसी दर्जे में कम नहीं है। हज़रत मौलाना काज़ी मुजाहिद इस्लाम साहब, हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब ने मुझे 1999 में निज़ामत की ज़िम्मेदारी दी। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब अमीर शरीयत हुए तो उस वक्त मुझे ये खिदमत करने का मौका मिला। मैंने हर शोबे को तरक्की देने का मंसूबा बनाया और पहले ही साल इमारत शरिया की आमदनी को दुगुना कर दिया मैंने मुखलिसीन के ताउन से। वो इस तरह के 62 लाख की आमदनी को मैंने 1 करोड़ 35 लाख पहुंचा दिया। और फिर अगले 16 बरसों में हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के साथ मैं इसको बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि 7 करोड़ सालाना तक पहुँचा। फिर एजुकेशनल ट्रस्ट के भी आमदनी को बढ़ाया
ITI 3 ITI قائم کرائے، اس کی بلڈنگیں بنوائی میں نے اپنے عہد میں اس کا بھی سیکریٹری تھا۔ 35 دارالقضاء اور دفتر کی عمارتیں میں نے تعمیر کرائیں پچھلے 16 سالوں میں، حالانکہ گزشتہ 80 برسوں میں وہ کام نہیں ہو سکے تھے تعمیرات کے۔ وہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کی وجہ سے ان کی توجہ رہی تو وہ کام میں نے کرایا۔ کئی اسکول قائم کرائے، زمینیں حاصل کی۔ ہمارے شریعہ کے پاس زمینیں نہیں تھیں، تقریباً 12 سے 15 ایکڑ زمینیں یا تو خریدی گئیں یا لوگوں نے عطیہ دی یا وقف کیے۔ تو تنظیم 3000 گاؤں میں 80 برسوں میں قائم ہوا تھا۔ میں نے اپنے عہد میں 16 برسوں میں اس کو میں 9000 گاؤں تک لے گیا۔ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے زمانے میں 35 نئے دارالقضاء قائم ہوئے تھے، اس کی بلڈنگیں بنی تھیں الگ الگ۔ آپ پہ یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے امارت شریعہ سے الگ ہوئے، تو غبن کا آپ پہ بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں، کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیے، حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ جتنا بھی بینک اکاؤنٹ تھا بیت المال کا ان کے نام سے تھا، چیک پر دستخط وہ کرتے تھے۔ مجھے ناظم ضرور انہوں نے بنایا تھا، لیکن آپ کو ہنسی آئے گی کہ ناظم صرف 1000 کے واؤچر پر ہی دستخط کا اختیار رکھتا تھا، اور زیادہ جو بھی واؤچر ہوتے تھے وہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے پاس میں بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ بلڈنگ کی تعمیر کا معاملہ ہو، سامان کی خریداری کا ہو، زمین کی خریداری کا ہو، کبھی ایڈوانس نہیں لیا۔ اس لیے یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ میں نے کسی بھی کام کے لیے کوئی رقم لی ہو اور میں نے پھر اس کا بل نہ دیا ہو، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا کر ہمیشہ رکھتا تھا۔ اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب نے ایسا اصول بنا رکھا تھا کہ کوئی شخص جو ہے ان کے زمانے میں رسید کے پیسے کو بھی ہفتہ 10 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ آج کی طرح نہیں کہ جو بہت سی کمزوریاں آ گئی ہیں اور لوگ رسیدات کے پیسے جمع کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ میرے وہاں سے نظامت والے کام سے الگ ہونے کے بعد 10 بائی 10 کا اس 2 سالوں میں کوئی ایک روم بھی نہیں بنوا سکا، 1 کٹھا زمین بھی نہیں خرید سکا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے BEd کالج بنوا لیے یا زمینیں خرید لے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ BEd کالج میں میرا مشورہ ضرور شامل اور رہا ہے، لیکن میرے لڑکے ہیں عبید الرحمن انجینئر، انہوں نے، اور میرے 2 بھائی ہیں، انہوں نے وہ نظام بنایا۔ وہ ٹرسٹ کے سیکریٹری بھی، صدر بھی وہی لوگ ہیں، میں تو اس میں ایک ادنا ممبر بھی نہیں ہوں۔ اور جہاں تک زمینوں کا ہے وہی حال ہے، میں نے آج تک اپنے نام سے کوئی یہاں زمین بھی نہیں خریدی۔ آپ امارت شریعہ میں اگر ہوتے، آپ نظامت کے عہدے پہ ہوتے یا پھر وہ سنبھال رہے ہوتے، تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ شاید ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب، قاضی مجاہد اسلام صاحب، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشیوں کو میں نے دیکھا ہے۔ ان کے ساتھ جو کام کرنے کا 40 سال کا تجربہ ہوا، ہم لوگوں نے اس طرح کے حالات کچھ پہلے بھی آئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے اس پر قابو پایا اور کبھی ایسا وقت برا نہیں آنے دیا کہ قوم کے لوگ کھڑے ہو جائیں اور شورا اور شہر کے لوگ جو ہے ہم لوگوں کو برے بھلے الفاظ سے یاد کرنے لگے۔ نہیں، یہ دور اندیشی کی کمی کی بات ہے، تجربے کی کمی کی بات ہے، اور اگر وہ لوگ مشورے کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت نہیں آتی۔ نوجوان علماء طبقہ جو اس پہ سوشل میڈیا پہ بیان بازی کر رہے ہیں، تو اس سے کہیں نہ کہیں شخصیت مجروح ہو رہی ہے، تو ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کا کردار کیا؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ جس طرح اداروں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح شخصیات کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ ادارے جتنے اہم ہیں، شخصیتیں بھی اتنی اہم ہیں۔ نئے نوجوانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ چاہے کسی شخصیت کے بارے میں لکھیں یا ادارے کے بارے میں لکھیں، نہ وہ ادارے کے ذمہ داران کو فون کر کے معلوم کرتے ہیں اور نہ شخصیتوں سے معلوم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں،
اور یہ غلطیاں قوم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ آخر کے دنوں میں ایسے ہی بھی بات کہی جا رہی ہے کہ مولانا ولی رحمانی صاحب سے آپ کی بات چیت ہوئی اور شاید ان کی یہ کوشش تھی کہ آپ کو پھر دوبارہ واپس امارت شرعیہ میں لایا جائے، چونکہ نظامت آپ سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ تو کیا اس میں کتنے صداقت ہے؟ کیا ایسے کوئی بات ہو رہی جب تھی؟ وہ بیمار ہو گئے تھے 15 تاریخ کے بعد بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ بیٹھیں گے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت بخار میں مبتلا ہو گئے تھے جب وہ رانچی سے آئے تھے۔ تو اور بس اللہ کی شان ہی یہ کہیں کہ تاریخ ہے ہم لوگوں کی اب آپس میں بیٹھک کی طے ہوتے ہوتے رہ گئی، اور وہ روز جو ہے بیماریوں میں اپنے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ امارت شریعہ تو اس کے لیے ہے کہ ملت کے مسائل حل کرے، خود یہ مسائل میں گرفتار ہو جائے، یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ کیا مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی طرف اگر لوگوں کی تعداد زیادہ بڑھتی ہے تائید کو لے کر، تو کیا آپ کی بھی تائید ہوگی؟ دیکھیے ابھی ہم اس موضوع پر اس لیے گفتگو نہیں کریں گے کہ ابھی مسئلہ آیا ہے، یہ صرف ہمارے ملت کے اتحاد کا اور ارکان شورا کے مشورے کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ فرد واحد اپنی رائے کو بالکل ظاہر نہیں کرے اس وقت۔ اگر ہم لوگ اپنی رائے کو ظاہر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پھر جو ہے اصحاب شورا کی جو عظمت ہے، ان کے جو تجربے ہیں، ان سے ہم صرف نظر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔